بچے آج ہم تجوید کو سمجھیں گے۔ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھنا، اس کا حکم کیا ہے، اور اس کے خلاف قرآن کریم پڑھنا اور غلط پڑھنا اس کو کہتے کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس فن تجوید کی ابتدا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے انہوں نے اپنے ایک شاگرد عدو علی سے یہ شروع کرایا، لیکن پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس وقت کتابی شکل میں نہیں تھا، اور جب یہ علم چلتے چلتے ہم تک پہنچا، ہم اجمی لوگوں تھا، وہ عربی لوگ تھے، وہ تو صحیح قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، اور پھر جب یہ علم ہمارے اندر آیا قرآن کریم، تو پھر اس کے اندر وہ جدت ختم ہو گئی، جو تجوید تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر قراء حضرات میں نے محنت کی ہے، اہل عرب سے قرآن سیکھا ہے، اور اس فن کے اندر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں تجوید کے اندر، جن میں سے حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، انہوں نے بھی مختلف قسم کی کتب لکھی ہیں، اور جن میں سے ایک ان کا قول بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا یہ فرض عین اور ضروری ہے۔ جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا وہ تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے، بغیر تجوید کے نازل نہیں کیا، اور ہم تک جو قرآن کریم پہنچا وہ بھی تجوید کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ سب سے پہلے تجوید کی تعریف، ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کی تعریف کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ہر لفظ کی ایک صفت ہے، اس کا مخرج بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے اسے ادا کرنا، اس کی صفت کیا ہے اسے ادا کرنا ہے۔ مثلاً کیا کرنا ہے، کسی حرف کو موٹا کرنا ہے تو اس کو موٹا کیا جائے، کسی کو باریک رکھنا ہے تو اس کو باریک رکھا جائے، اس کو کہتے ہیں تجوید۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اس کو حکم یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا فرض عین اور ضروری ہے، فرض عین اور ضروری۔ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ اے جوید القرآن تجویدا، اس کی ایک تفسیر ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ ادا کیا کرو۔ قرآن کو ترتیل سے پڑھو یعنی اس کو تجوید کے ساتھ اس کو پڑھو۔ اس فن کے امام علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاخذ بالتجوید حتم لازم، کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا یہ فرض عین اور ضروری ہے۔ من لم یجود القرآن آثم، جو تجوید کے ساتھ قرآن کریم نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ کیوں؟ لأنہ بہ الہ انزل، اللہ رب العزت نے تجوید کے ساتھ قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ وہکذا منہ الینا وصل، اور ہم تک جو قرآن کریم پہنچا ہے وہ بھی تجوید کے ساتھ پہنچا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کیسے پڑھیں گے؟ تجوید کے ساتھ۔ اگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے 4 فائدے ہیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں؟ 4۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 2، تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والا بندہ ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے سے بندہ غلط پڑھنے کے گناہ سے بچ جاتا ہے، غلط پڑھنے کے گناہ سے اور نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت صحیح، خوبصورت اور عمدہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت صحیح، خوبصورت اور عمدہ ہو جاتی ہے۔ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنا یا غلط پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اصطلاح کے اندر لحن کہتے ہیں۔ لحن کا معنی ہے غلطی، لحن کہتے ہیں۔ اصطلاح کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو؟ لحن۔ پھر لحن کی 2 قسمیں ہیں۔ لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کھلی، واضح اور صاف غلطی کو کہتے ہیں، کھلی، واضح اور صاف غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن جلی کس کو کہتے ہیں؟ کھلی، واضح اور صاف۔
اور اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں، لحن جلی کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مثال کے طور پر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، ایک حرف کی جگہ اگر دوسرا حرف پڑھیں گے تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ لحن جلی کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کون سی غلطی کر رہے ہیں؟ لحن جلی۔ مثال کے طور پر یہ لفظ قل، یہ کیا ہے؟ قل۔ اس کو اگر اس کے لفظ کو اس کے مخرج سے پڑھیں گے تو اس کا معنی اور ہوگا، اگر اس کے مخرج سے تبدیل کریں گے، مثلا ہم نے یوں پڑھ دیا ہے قل، اس کاف کے ساتھ پڑھ دیا معنی اور ہو جائے گا۔ اگر اس پڑھیں نا قل هو اللہ احد، اس کا معنی کیا ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قل کا معنی کیا ہے؟ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، بتلا دیجئے۔ یہ کس کا معنی ہے؟ قل کا۔ اگر ہم نے اس قاف کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کیا تو یوں پڑھ دیا قل هو اللہ احد، اس کا معنی اور اس کا معنی ہو جائے گا کھائیے۔ قل کا معنی کیا ہے؟ اس قل کا معنی کیا ہے؟ فرما دیجیے، اور اس قل کا معنی کیا ہے؟ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر لفظ کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے، اگر مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو پھر معنی کے اندر تبدیلی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو لحن جلی کی میں نے آپ کو بتائی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیں، جیسے قل کی جگہ کل پڑھ دیں، یا الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیں۔ الحمدللہ لفظ ہے نا، الحمد یہ ہا کے ساتھ ہے، اگر اس کو ہم نے یوں پڑھ دیا الحمد، یہ معنی ہو جائے گا، معنی کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی، یہ لفظ اور یہ اور، تو اس لیے لفظ کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس کے مخرج سے ادا کرنا۔ تو پہلی صورت کیا ہے؟ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ، جیسے الحمد کی جگہ۔ نمبر 2، کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لحن جلی۔ مثال کے طور پر لفظ ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، اس کو یوں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سمجھا کہ نہیں؟ لفظ تو کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اس کو کیسے پڑھتا ہے؟ الحمد للہ ہی، یوں پڑھتا ہے۔ کسی حرف کو کیا کر دیا ہے؟ بڑھا دیا ہے۔ تو کسی حرف کو بڑھا دینا اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لحن جلی، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یا کسی حرف کو گھٹا دینا، کسی حرف کو گھٹا دینا، جیسے لفظ ہے نا ولم یولد، لفظ کیا ہے؟ ولم یولد، اس کو کیسے پڑھتا ہے؟ ولم یولد، لفظ ہے ولم یولد، یا کے بعد یہ کیا ہے؟ وہ، اس کو پڑھتا کیسے ہے؟ یوں پڑھتا ہے ولم یولد، ولم یولد، یوں پڑھنا، اس کو بھی کیا کہیں گے ہم؟ لحن جلی۔ تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو ہو گئی۔ پہلے کیا ہے؟ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا۔ نمبر 2 کیا؟ کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، 2 ہو گئے۔ نمبر 3 کسی حرف کو گھٹا کر پڑھنا، کسی حرف کو گھٹا کر کم کر کے پڑھنا، ولم یولد کو کیا پڑھنا ہے؟ ولم یولد پڑھنا۔ نمبر 4 حرکات کو آپس میں تبدیل کرنا، حرکات کو آپس میں مثلا نا صراط الذین انعمت علیہم، انعمت لفظ کیا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت، یہ بھی کیا بن جائے گی؟ لحن جلی، سمجھا کہ نہیں؟ لحن جلی۔ ایک حرکات کو آپس میں، یعنی زبر تھا، زبر کو پیش، حرکات کو آپس میں تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ زبر کو پیش بنا دیا، پیش کو زیر بنا دیا، زبر کو زیر بنا دیا، یہ بھی کون سی صورت بنے گی؟ لحن جلی۔ کون سی صورت بنے گی؟ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4۔ نمبر 5 کسی متحرک لفظ کو ساکن کر کے پڑھنا، کسی متحرک لفظ کو کیا کرنا ہے؟ لفظ ہے متحرک، یعنی اس کے اوپر زبر ہے، زبر کی بجائے اس کے اوپر جزم کر کے متحرک لفظ کو ساکن کر کے پڑھنا۔ مثلا لفظ ہے من یوم الجمعاتی، من یوم الجمعاتی، جیم کے اوپر بھی پیش ہے اور میم کے اوپر بھی
پیش ہے، لیکن اس کو پڑھتا کیسے؟ می یوم الجمعتی، کیا پڑھتا ہے؟ یہ جیم کے اوپر تو پیش پڑتا ہے، لیکن میم کے اوپر جزم لگا دیتا ہے، می یوم الجمعتی، کیا پڑھتا ہے؟ می یوم الجمعتی۔ تو یہ بھی کون سی بنے گی قسم؟ لحن جلی، لحن۔ تو یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5۔ یہ کیا کیا ہے؟ متحرک لفظ کو ساکن کر دیا ہے۔ اور نمبر 6، کسی ساکن کو متحرک کر دیا، کسی ساکن کو کیا کر دیا؟ لفظ ساکن تھا، اس کو کیسے پڑھتا ہے؟ متحرک کریے۔ مثلا لفظ ہے اہدینا، کیا لفظ ہے؟ اہدینا الصراط المستقیم، لفظ کیا ہے؟ اہدینا، اور اس کو پڑھتا ہے کیسے؟ اہدینا، کیسے پڑھتا ہے؟ ایہی، یہ ہا کے اوپر جازم ہے نا، جازم نہیں پڑھتا بلکہ زیر لگا دیتا ہے، کیسے پڑھتا ہے؟ اہدینا الصراط اہدینا الصراط المستقیم۔ تو یہ بھی کون سی قسم بن جائے گی؟ لحن جلی۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 6۔ نمبر 7، کسی مشدد حرف کو بغیر تشدید کے پڑھنا۔ مشدد حرف کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی کیا کہیں گے؟ لحن جلی۔ لفظ مشدد تھا، اس کے اوپر تشدید تھی، لیکن اس کو کیا کر دیا ہے؟ بغیر تشدید کے پڑھے۔ مثلا لفظ ہے نا ایاک نعبد، کیا لفظ ہے؟ لفظ ہے ایاک، اور اس کو پڑھتا ہے ایاک، کیا پڑھتا ہے؟ یوں پڑھتا ہے، بغیر تشدید کے پڑھتا ہے۔ ایاک کو کیا پڑھتا ہے؟ یوں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ کون سی قسم بنے گی؟ لحن جلی۔ کون سی قسم بنے گی؟ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 7۔ نمبر 8، بغیر تشدید والے کو تشدید کے ساتھ پڑھنا۔ لفظ ہے بغیر تشدید کے، اس کو پڑھتا کیسے ہے؟ تشدید کے ساتھ پڑھتا ہے۔ مثلا لفظ ہے جزاہو، کیا لفظ ہے؟ جزاہو، اس کو پڑھتا ہے جزاہو، کیا پڑھتا ہے؟ یہ کتنی قسمیں بن گئی؟ 8 قسم۔ یہ لحن جلی کی 8 صورتیں ہیں۔ لحن جلی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 8 صورتیں ہیں۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ جو بھی بندہ لحن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھے گا یہ حرام ہے۔ لحن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا حرام ہے۔ لحن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ لحن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا حرام ہے۔ بسا اوقات معنی میں تبدیلی کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، معنی میں تبدیلی کی وجہ سے نماز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم نے صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں کسی قسم کی ہم سے لحن نہ ہو، کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ پھر لحن کی میں نے کیا کہا؟ 2 صورتیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ لحن خفی۔ لحن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن جلی کی تعریف کیا بتائی تھی؟ کھلی، واضح اور صاف غلطی۔ اور لحن خفی کیا ہے؟ چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر را کے اوپر زبر ہے، زبر کی صورت میں را کو پر کر کے پڑھنا ہے، وہ اس کو باریک کر کے پڑھتا ہے، سمجھ ہے؟ یا اسی طریقے سے غنہ کرنا ہے، غنہ نہیں کیا، مد کرنا ہے، مد نہیں کی، تو یہ کون سی قسم بنے گی؟ لحن خفی۔ مد نہیں کی، غنہ نہیں کیا، کسی پر حرف کو باریک کر دیا یا باریک کو پر کر دیا ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ لحن خفی۔ لحن خفی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ لحن خفی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا مکروہ ہے۔ لحن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا کیا تھا؟ حرام۔ اور لحن خفی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے، بچنا اس سے بھی بچیں گے نہیں بچیں گے؟ آج کے سبق میں ہم نے چند چیزیں سیکھی ہیں۔ تجوید کی تعریف کیا ہے، اور تجوید کا حکم کیا ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنا یا غلط پڑھنا اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا حکم کیا ہے۔ اور کل سے ہم باقاعدہ نورانی قاعدے کو سے اسٹارٹ کریں گے اس سبق کو، اور اس کو تجوید کے ساتھ ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ جو بچہ صحیح تجوید کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد اما پارا اسی نورانی قاعدے کے طرز پر جوڑ کے ساتھ ہجے، رواں، وقف تینوں طریقوں سے پڑھ لے ایک پارا، مجھے امید ہے کہ اس کا پورا قرآن صحیح تجوید کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور کل سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ اس سبق کا آغاز کریں گے۔